السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ 2 جمعوں سے ایک بہت ہی عملی عنوان کے سلسلے میں اس کے تحت آپ حضرات کے خدمت میں کچھ گزارشات عرض کی جا رہی ہیں۔ بعض احباب نے اس چیز کو بطور اعادہ ذکر کرنے کی درخواست بلکہ فرمائش کی ہے، تو بہت تفصیل کا موقع تو نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سبق کو ہمیں بار بار یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ سے پہلے اس عاجز نے آپ حضرات کی خدمت میں اسلامک سوشل ڈسٹنسنگ کے سلسلے میں بات رکھی تھی۔ شریعت اسلامیہ نے رشتوں کے درمیان بھی حدود قائم کی ہے، یہاں تک کہ خود اپنی اولاد کے سلسلے میں کہا گیا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دو، پھر جب بیٹی 7، 8، 9، 10 سال کی ہو تو اس سے ہمارا معاملہ الگ ہوگا، جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر معاملہ الگ ہوگا۔ یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں اور یہ اسلامی قواعد ہیں، اور یہ وہ فاصلے ہیں جن فاصلوں کو مینٹین کرتے رہنے پر ہم بھی ایمانی طور پر مینٹین رہتے۔ اگر ان فاصلوں کو ہم نے مینٹین نہیں کیا تو پھر ہمارا ایمان، ہمارے رشتے، یہ لفظ زیادہ مناسب ہے، ہمارے جو رشتے ہیں یہ بھی مینٹین نہیں رہ پاتے۔ اسلام نے بہت تاکید کے ساتھ، شریعت نے بہت تاکید کے ساتھ یہ تعلیم دی ہے کہ خسر کو، سسرے کو اپنی بہو سے ایک خاص فاصلہ مینٹین کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہنوئی اور سالی کے درمیان بھی ایک خاص فاصلہ مینٹینڈ رہنا چاہیے۔ بھابھی اور دیور کے درمیان بھی ایک خاص فاصلہ مینٹینڈ رہنا چاہیے۔ اسی کو میں کہہ رہا تھا اسلامک سوشل ڈسٹنسنگ۔ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے اس لیے ان لفظوں کا سہارا لیا گیا۔ مراد وہی ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمارے رشتوں کے درمیان بہت تاکید کی اس بات کی کہ دیکھو یہ ہے تمہارے اپنے فاصلے جو رہنا چاہیے، اگر ان فاصلوں میں سے جہاں بھی اس طرح کی بے احتیاطی ہوئی تو پھر اس کے بعد کے احکامات جو ہوتے ہیں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ پھر اس کو عملی طور پہ مینٹینڈ کیے رہنا یہ بھی مشکل جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب شوہر پر بیوی حرام ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے، کوئی چانس نہیں رہتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ اب اگر نکاح ہی ٹوٹ گیا اور باقی نہیں رہا اور رجوع کی بھی کوئی شکل باقی نہیں رہی، تو آپ بتائیں کہ اگر یہ سب کچھ نہیں کیا گیا، اور اللہ غفور رحیم ہے، پہلے زمانے میں چلتا تھا 100 روپے کی شکر گلی کے بچوں کو کھلا دو، اب شاید کرنسی ہائی ہو گئی تو بڑھ گیا ہوگا۔
یا اپنے طور پر اتنے اتنے فقیروں کو کھانا کھلا دو یا 2 رکعت پڑھ لو، صدقہ دے دو، ٹھیک. لیکن نہیں، بعض دفعہ وہ احکامات مرتب ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا نفاذ ہو چکا ہوتا ہے، ان کا امپلیمنٹیشن ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے نکاح ٹوٹ گیا. اب شوہر پر تا دم حیات وہ بیوی حرام ہو گئی. اب اگر ان چیزوں کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق اگر اس پہ عمل نہیں کیا گیا تو آپ بتائیں کہ اللہ غفور الرحیم، اللہ تو غفور الرحیم ہے ہی، لیکن اس غفور الرحیم ہی کے تو قاعدے ہیں نا. یہ شراب پیو گے اور کہیں گے اللہ غفور الرحیم، بھائی شراب پینے کا گناہ تو لازم آئے گا نا. ہاں شراب، سود کھانا یہ ایسے گناہ ہیں یا بعض ایسے گناہ ہیں کہ چلیے صاحب آپ نے اللہ سے اپنے معاملے کو صاف کر لیا تو ہو جائیں گے. لیکن یہ جو معاشرتی گناہ ہیں ان میں کے بعض ایسے گناہ ہیں کہ ان کے اثرات رشتوں پر مرتب ہو ہی جاتے ہیں. اب نو چانس، اس کے بعد وہی کرنا پڑے گا جو شریعت کہتی. اب اگر وہ نہیں کیا گیا تو اس گھر میں بظاہر تو میاں بیوی لگ رہے ہیں، بظاہر لگ رہے ہیں، اور میاں بیوی کی حیثیت سے وہ خلوت میں وقت بھی گزار رہے ہیں، ان کا فزیکل کانٹیکٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت اب وہاں نکاح کا رشتہ باقی نہ رہنے کی وجہ سے وہ صحبت شرعی صحبت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ الیاذ باللہ حاشا وکلا زنا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. بڑا سخت لفظ ہے، اسی لیے میں نے پہلے معذرت بھی کی. تو اب اگر نعوذ باللہ اس طرح سے گھروں میں حالات پلٹ جائیں، بدل جائے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس سے پہلے تو یہ ضروری ہے نا کہ پھر جو اسلامک سوشل ڈسٹینسنگ ہم کو دی گئی ہے ہم اس کو مینٹین کریں. ماسک لگائے، بار بار ہاتھ دھوئے صابن سے، کتنے کتنے میٹر دور رہیں وغیرہ وغیرہ. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے سب بیٹھے ماشاءاللہ. تو جس طرح سے یہ سارے اصول ہے، شریعت اسلامیہ نے بھی بہوؤں کے سلسلے میں، بیٹیوں کے سلسلے میں، تو بہو تو بہرحال نسبتی اولاد ہوتی ہے، ہماری جو نسبی اولاد ہے بیٹی، اس کے سلسلے میں بھی احکامات بدل جاتے ہیں اس وقت جب وہ بالغ ہو جائے. تو پھر بہوؤں کے سلسلے میں کتنی احتیاط برتنی چاہیے، بہنوئی صاحب کو سالی کے سلسلے میں کتنی احتیاط برتنی چاہیے، دیور صاحب کو بھابھی کے سلسلے میں کتنی احتیاط برتنی چاہیے. یہ ہے مسلم سوشل لاز، پرنسپلز، فنڈامنٹلز، اور اس کی وہ جو بنیادی حدیں جہاں سے ملتی ہے اللہ نے اور قرآن نے اور حدیث نے اس کو متعین کیا ہے. میں نے اس پر درخواست کی تھی کہ بھائی ہمارے گھروں میں ان چیزوں کو مینٹین کرو. ہم لوگ بعض دفعہ نا شرماتے ہیں. کیسا شرماتے ہیں؟ کیا وہ دیور اور بھابھی بیٹھے ہیں مذاق کرتے ہوئے تو بڑے لوگ شرماتے نہیں، اب کیسا بولنا ہے ان کو. بولیے ان کو، آپ کا بیٹا اگر مٹی کھا رہا ہو، نجاست کھا رہا ہو، گندگی کھا رہا ہو، تو اس وقت تو نہیں شرماتے ہم کہتے ہوئے بیٹا یہ گندگی کیوں کھا رہے ہو. اس سے کہیں گنا زیادہ یہ چیز ضروری ہے. ہاں کمپیریٹیولی، مقابلتاً اس سے کئی گنا زیادہ، تاکہ کئی رشتوں میں کوئی ایسی چیز واقع نہ ہو جائے کہ جس سے پھر ساری زندگی بجائے حلال کے حرام ہوتا رہے. نعوذ باللہ من ذالک. بہت زیادہ سوچنا چاہیے. دوسری ایک بات جو اخلاقیات سے متعلق گزشتہ جمعہ میں یہ رکھی گئی تھی کہ جو اخلاق ہم سمجھتے ہیں کہ مسکرا کے مل لیا، چائے پلا لیا، خیریت پوچھ لی، یقیناً اخلاقیات سے ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے اخلاق کی، وہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، اور پھر اس کی جو تشریح بنتی ہے. دیکھیے وہ حدیث کتنا سنتے ہیں ہم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی ذات سے، مفہوم اس کا میں بیان کر رہا ہوں، مسلمان وہ ہے اس کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچے. ایسی شخصیت ہماری بن جائے. یہ ہے اصل اخلاق. ورنہ چائے تو پلا رہے ہو اور اس کے جاتے ہی غیبت شروع کر رہے ہو اس کی.
یا سلام تو کر رہے ہو، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لیکن اس کے جاتے ہی غیبت شروع کر دی، تو ہم نے کہاں سلام کیا پھر اس کو؟ ہم نے کہا تو صحیح کہ تم پر سلامتی ہو، لیکن ہم نے خود ہی اس کی چیر پاڑ شروع کر دی۔ کہاں سلام کیا ہم نے؟ جھوٹا سلام کیا ہم نے۔ تو ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے اصل اخلاق۔ ہم دوسروں کو کتنی راحت پہنچا سکتے ہیں، یہ ہے اصل اخلاق۔ تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں، یہ ہے اصل اخلاق۔ ہمارے سلسلے میں لوگ قسم جیسی کھا لیں کہ صاحب یہ آدمی ہے ایسا جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان سے دھوکہ نہیں ہوگا آپ کو اور ان سے نقصان نہیں پہنچے گا آپ کو، یہ اصل اخلاق ہے۔ اور یہ وہ اخلاق ہے جو قیامت کے دن تولے جائیں گے تو سارے اعمال پر بھاری پڑ جائیں گے۔ یہ اخلاق کہ میرا یہ بندہ ایسا تھا کہ دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، یہ میرے بندوں کے لیے راحت کا سبب تھا، یہ خلق خدا کے لیے راحت کا سبب تھا، اور لوگ اس پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ ایسی شخصیت ہماری بنے، اس کے لیے بنیادی کام جو معلوم ہوتا ہے بڑوں کی تحریروں کی روشنی میں، ایک تو یہ کہ ہر وقت ہم یہ سوچیں کہ صاحب پوری دنیا میں اللہ کے بندوں سے ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ ذلیل و حقیر میں ہوں۔ اس کی محنت تو کرنا پڑتی ہے بہت زیادہ کہ بھائی میں اس قابل ہی کہاں جو مجھے دنیا سمجھتی ہے۔ اللہ اگر ستاری کی چادر کھینچ لے تو کوئی سلام نہ کرے، کوئی دعوت نہ دے، کوئی گھر نہ بلائے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہ کھائے۔ یہ تو رب کی ستاری ہے نا، عزتیں مل رہی ہے، نام مل رہا ہے، لوگ اکرام کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے اس پر محنت کرے بندہ، اور دوسری چیز دعا، اللہ سے مانگنا بھی، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ میں بحیثیت طالب علم اکثر کہتا رہتا ہوں جو لوگ پرانے ہیں اور میرے دوستوں میں سے، کہ ہم دعا مانگتے کہاں ہیں؟ ہم دعا تو ایسے ہاتھ مل مل کے ختم کر دیتے ہیں، تو دعا مانگتے نہیں ہم لوگ، دعائیں پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ دعائیں مانگنا سیکھ جائے نا، اللہ سکھائے بس، تو پھر دیکھیے زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ دعا مانگنا چاہیے، کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ ہم دعائیں پڑھ لیتے ہیں، اللہم انت السلام منک السلام، ادھر ادھر کچھ دیکھ لیا، تھوڑا ادھر دیکھ لیا۔ اب ایسی دعا کیا اثر لائے گی بھائی؟ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم پہلے تو یہ مشق کریں اپنی ذات پر کہ اللہ کے بندوں کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور حقیقت بھی ہے، اس لیے کہ ہر شخص سب سے زیادہ کس کو جانتا ہے؟ خود اپنے آپ کو۔ تو اللہ کی ستاری کی چادر ہے کہ جس کی وجہ سے میں بندوں کے درمیان عزت پا رہا ہوں، یہ اسی کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک چیز۔ دوسری یہ کہ آدمی اللہ سے مانگتا رہے، دعا کرتا رہے کہ پروردگار یہ جو کوشش کر رہا ہوں ٹوٹی پھوٹی، یہ آپ کی نصرت اور مدد کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے اس میں کامیابی۔ آپ جب مدد فرمائیں گے اور نصرت فرمائیں گے تبھی جا کر یہ ممکن ہوگا۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھلائی ہے، جن کو یاد ہے بہت اچھی بات، نہیں ہے تو یاد کر لیجئے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ پروردگار میرے سارے احوال درست فرما لے، میرا حال ہی درست کر لیجئے آپ، اور مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکتے برابر بھی نہ فرمائیے۔ جب بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے گا اللہ سے تو کیا اللہ نہیں سنے گا؟ انہ هو السمیع البصیر، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، مانگنے والوں کو دیتا بھی ہے۔ ہم مانگتے نہیں ہیں نا، ہاتھ مل کے چلے جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ دو کام ہیں جو آج جمعہ میں مجھے کہنے تھے۔ ایک آخر میں صرف 1 منٹ میں ایک درخواست کرنے کی کوشش کروں گا، 1-2 منٹ میں۔ تیسری بات آج کے جمعہ کی کہ چونکہ ایک عجیب و غریب دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس کو ہمارے اللہ والے کہتے ہیں، بڑے اکابرین کہہ رہے ہیں کہ یہ دجالی دور ہے، اور اس دجالی دور میں فتنوں کی جو سٹائلز ہیں،
روشیں ہیں، انداز ہے، وہ بہت الگ الگ ہے۔ کچھ دن سے یا تو واٹس ایپ پر بتانے والوں نے جو بتایا، یا شاید میسج کوئی آ رہا ہو اس طرح کہ بھائی وہ اسپن کیجئے، اور اسپن کرنے کے بعد پھر آپ کو یعنی کانگریچولیشنز کہ آپ نے آئی فون یا موبائل اینڈرائڈ کو جیت لیا ہے۔ بس کچھ اسٹیپس ہیں، اس کو آپ تھوڑا سا کلیئر کیجئے، اور ان اسٹیپس کے بعد بس آپ کے گھر پہ آئی فون پہنچ رہا ہے، آپ کا موبائل پہنچ رہا ہے۔ تو اسی دور سے تو ہم گزر رہے ہیں نا صاحب، کہ اگر میں کوئی دعا بتاؤں یا کوئی بتانے والا بتائے تو اتنی قدر نہ ہو ہم کو، لیکن آئی فون، اینڈرائڈ، اور پہلے توجہ کرو ادھر۔ مجھے افسوس ہوا کچھ دن پہلے ہمارے کسی کو، میں خیر جو بھی ہوں گے، ایک دعا کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو میں آج ایک ایسی دعا سکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو جو بہت عام الفاظ ہیں، ان لفظوں کو جو کوئی 3 مرتبہ صبح شام پڑھ لے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا مولانا؟ پہلے بلکہ لکھ کر دے دیجئے۔ وہ جیسی گاہک آئے تو انہوں نے بس اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں آپ کو کیا چاہیے؟ انا للہ، یقین جانیے اب تک میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، میری ذات کو لے کر نہیں، یہ احساس کہ یار کیا ہے نا، یقیناً آپ بھی میری جگہ ہوتے تکلیف محسوس کرتے۔ مجھے اپنے آپ ہی سے غصہ آیا کہ ہر جگہ جواہرات نہیں بٹورے جاتے۔ کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ نہیں، واقعی ابن مسعود کا مقولہ ہے، میں ڈر رہا ہوں اس کو ہو بہو نقل کرنے سے۔ مفتی صاحب سمجھ گئے اس کو کہ علم وہیں پر بانٹو، اعمال وہیں پر بانٹو جہاں قدر ہوتی ہے، بس موٹا موٹا اتنی سمجھ لیجیے۔ ورنہ آپ ایک دھوبی کے ہاتھ میں ہیرا تھما رہے ہیں تو کیا اس کی قدر کرے گا؟ وہ تو جو جوہری ہوگا وہ کرے گا نا۔ اس کے ہاتھ میں صابن دے دیجیے آپ 5 روپے والا، 10 روپے والا، ملتا رہے گا بیچارہ صبح سے شام تک۔ انا للہ۔ تو اب یہ جو آ رہا ہے میسج، پھر اس کے بعد آپ کو 10 کو بھیجنا ہے، پھر اتنوں کو بھیجنا ہے، اتنوں کو بھیجنا ہے۔ اب اس کے بعد جو خبریں ہم تک پہنچی ہے، اس لالچ کا جو نتیجہ نکل رہا ہے کہ کچھ اس طرح کی سائٹ سبسکرائب ہو رہی ہے، شاید جو بھی ہو رہا ہوگا، کہ اس کے بعد جو نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک آ رہے ہیں۔ اب جس کو بلاک کرنا آتا ہے، جس کو سمجھتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بے حیائی کا ایک راستہ کھل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس سے بھی ذرا بچیے، بچائیے، ان تمام چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ میری آپ کی، ہم سب کی نسلوں کی، بچوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔